رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك وأحسن إلى جارك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستو اور بزرگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں 2 جمعوں سے چلی آ رہی ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اگر تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ اور ناجائز چیزوں کو چھوڑ دو تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. اس سلسلے میں تو بات ہو چکی، اور دوسرا جملہ جو تھا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اس سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اور اس کی تقدیر پر اور اپنی قسمت پر تم راضی ہو جاؤ گے تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی اور مالدار بن جاؤ گے. اس سلسلے میں بات چل رہی تھی اور کافی کچھ باتیں ہو چکی اور اب بقیہ باتیں بیان کی جائے گی. تو اس میں ایک حدیث بھی بیان کی گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو آدم کے حرص و حوث کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے تو بھی وہ یہ چاہے گا، یہ تمنا کرے گا کہ میرے پاس سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہو جائیں. اور اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دی جائے تو اب وہ یہ چاہے گا کہ مجھے سونے سے بھری ہوئی 3 وادیاں مل جائیں. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کے مٹی کی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. یعنی ابن آدم کا پیٹ ہمیشہ خالی رہتا ہے، بس وہ یہی تمنا کرتا رہتا ہے کہ میرے اندر اور آ جائے، میرے اندر اور آ جائے. لیکن جب وہ مرے گا اور قبر میں جائے گا اور قبر کی مٹی اس کے پیٹ میں داخل ہوگی، اس وقت اس کا پیٹ بڑھے گا. قبر کی مٹی کے علاوہ انسان بنو آدم کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہی ہیں کہ جائز اور حلال طریقے سے جو کچھ بھی مل جائے اس پر راضی ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نعمت دی ہے، اب مجھے اس سے زیادہ کی ہوس اور خواہش نہیں ہے. یہ فتنہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور اس زمانے میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے، ہوس کا فتنہ، خواہشات کا فتنہ کہ اگر اس کے پاس کھلا گاڑی ہے تو میرے پاس بھی وہ گاڑی ہونی چاہیے، فلاں کے پاس مکان ایسا ہے تو میرے پاس بھی ویسا مکان ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنی بڑی فیکٹری اور کارخانہ ہے تو میرے پاس بھی ایسا کارخانہ فیکٹری ہونی چاہیے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. فرض کرو کہ اگر یہ دوڑ حلال اور جائز طریقے سے بھی ہے تب بھی جو تمہارے دل کا سکون تم برباد کیے ہوئے ہو کہ مجھے اور مل جائے، مجھے اور مل جائے، اگرچہ حلال طریقے سے ہے لیکن تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگے ہو ہمیشہ کہ میں اور زیادہ کما لوں، اس سے اور زیادہ بڑھ جاؤں. تو اگرچہ حلال طریقہ ہے لیکن اور مل جانے کے نتیجے میں تم نے اپنے سکون اور راحت کو برباد کر دیا.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قناعت کیسے پیدا کریں، ہمارے اندر قناعت کیسے پیدا ہو؟ تو قناعت اس طریقے سے پیدا ہوگی کہ ہم اپنے سے اوپر والے لوگوں کو نہ دیکھیں، ہم اپنے سے اونچے لوگوں کو مت دیکھو، بلکہ اپنے سے نیچے لوگوں کو، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو۔ اس لیے کہ اگر تم اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھو گے تو ہمیشہ تمہاری حسرت اور ہوس رہے گی کہ اس کے پاس فلاں مکان ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس فلاں گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس فلاں چیز ہے تو میرے پاس بھی وہ چیز ہونی چاہیے۔ ہمیشہ تمہارے دل میں یہ ہوس اور یہ حس لگی رہے گی۔ لیکن اگر تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو گے، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو گے، تو تمہارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ یہ انسان بھی تو میری ہی طرح گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، لیکن وہ کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لہذا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر تم اس طریقے سے سوچو گے تو تمہارے دل میں قناعت کی صفت پیدا ہوگی اور شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو۔ محدثین میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میری ابتدائی زندگی یعنی شروع زندگی میں میرا چلنا پھرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا مالداروں کے ساتھ اور دولت مندوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ میں مجھ سے زیادہ کوئی غمگین اور پریشان نہیں تھا، اس لیے کہ میں جس کو بھی دیکھتا تھا اس کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھا ہوتا تھا، اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہوتا تھا، اس کی سواری میری سواری سے اچھی، اس کا کھانا میرے کھانے سے اچھا ہوتا تھا۔ میں ہر وقت پریشانی میں اور غمگین رہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے مالداروں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا اور پھر میں نے غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور فقراء کے ساتھ بیٹھنا اور چلنا پھرنا اختیار کیا، شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب مجھے بہت آرام مل گیا، بہت راحت نصیب ہو گئی، اس لیے کہ جس کسی کو بھی میں دیکھتا ہوں تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کی مالی حالت مجھ سے کم ہے، مالی اعتبار سے مجھ سے کم تر ہے۔ جس کو بھی دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا گھر اس کے گھر سے اچھا ہے، میرا کھانا اس کے کھانے سے اچھا ہے، میری سواری میری گاڑی اس کی گاڑی سے اور اس کی سواری سے اچھی ہے۔ لہذا مجھے راحت حاصل ہو گئی اور سکون مل گیا، اور اس کے نتیجے میں اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں کے مقابلے میں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا۔ تو انہوں نے پہلے ابتدا میں مالداروں کے ساتھ بیٹھنا رکھا تو پریشان حال ہو گئے، لیکن جب غرباء اور مسکینوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھنا شروع کر دیا تو یہ ساری پریشانی دور ہو گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر والے لوگوں کو مت دیکھیں، نہ دیکھیں، اس لیے کہ وہ تو کتنے اوپر کتنے حد تک ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پلیٹ فارم پر اور ریلوے اسٹیشن پر اپنے رات گزر بسر کر دیتی ایک ہی کمبل کے نیچے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکون اور آرام حاصل کرنے کے لیے مکان دیا ہے۔ اس طریقے سے سوچیں گے تو یہ ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینی معاملے میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو، دینی معاملے میں اپنے اوپر سے دیکھو کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا، وہ اتنی ساری عبادت کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ دینی معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو، لیکن دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، اپنے سے اوپر کو مت دیکھو۔ اگر تم اس طریقے سے کرو گے تو تمہیں قناعت کی اور شکر کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوگا۔
اس لیے کہ یہ ہوس اگر کسی کو لگ جائے تو یہ ہوس اس کو جلا کر رکھ دیتی ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی انتہا اور کوئی حد نہیں ہوتی ہے. انسان کو یہ ہوس جلا کر رکھ دیتی ہے اور فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی. اگر ہمیں عربی زبان میں وہ دعا یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر عربی زبان میں یاد نہ ہو جائے تو اردو میں ہی وہ دعا ضرور مانگ لینا چاہیے. وہ دعا یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہم قنعنی بما رزقتنی واخلف علی غائبۃ لی منک بخیر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ نے جو مجھے رزق عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت کی صفت عطا فرمائی، اور جو نعمتیں مجھے حاصل نہیں ہوئی ہیں ان نعمتوں کے بدلے اپنی طرف سے مجھے میرا جو حق میرے لیے مناسب ہو وہ آپ مجھے عطا فرمائیے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں جس چیز کا خواہش مند ہوں، میں جس چیز کو چاہ رہا ہوں وہ میرے حق میں مناسب نہ ہو، میرے لیے ٹھیک نہ ہو، اس لیے آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرما دیجیے جو میرے لیے مناسب ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں تو ہمیں تو بدرجہ اولا کرنی چاہیے. اور دوسری دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوة فیما تحب وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پر دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو پسندیدہ چیز میری ہے جو آپ نے مجھے دے دی، یعنی جو چیز مجھے پسند ہے وہ آپ نے مجھے دے دی ہے، تو میری اس نعمت کو، میری اس چیز کو ان کاموں میں لگا دیجیے جو تجھے پسند ہے، یعنی تیرے پسندیدہ کاموں میں میری اس نعمت کو، میری اس چیز کو لگا دیجیے. اور اگر میری پسندیدہ چیز آپ نے مجھے نہیں دی، یعنی میں جس چیز کو پسند کر رہا تھا، چاہ رہا تھا، اگر وہ مجھے نہیں ملی تو اپنے فضل و کرم سے جو چیز تجھے پسند ہے وہ عطا فرما دیجیے. کیا عجیب و غریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے. یہ دعا نبی کے علاوہ کوئی نہیں مانگ سکتا، ایسی دعا نبی ہی مانگ سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے دعا مانگے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قناعت کی صفت عطا فرمائے. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے ایک واقعہ سنا کہ ان کے اچھے تعلقات والوں میں سے بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کی فیکٹریاں الگ الگ ملکوں میں چل رہی تھی. ایک فیکٹری ان کی کراچی میں تھی، ایک فیکٹری ان کی سنگاپور میں تھی، ایک فیکٹری ان کی ممبئی میں تھی، اسی طریقے سے ایک فیکٹری ان کی بینکاک میں تھی. اور ان کے بیٹے، ایک بیٹا بینکاک میں تھا اور دوسرا بیٹا سنگاپور میں تھا اور تیسرا بیٹا ممبئی میں اس کو چلا رہا تھا، اور وہ جو خود تاجر صاحب تھے وہ کراچی میں جو فیکٹری تھی اس کو چلا رہی تھی. تو میرے والد ماجد صاحب نے ان تاجر سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے اولاد سے، اپنے بیٹوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ تو اس تاجر صاحب نے کہا کہ کتنے سال ہو گئے اب تک میری اولاد سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. گویا کہ ایک بیٹا اپنے کاروبار میں مگن ہے، دوسرا بیٹا بھی اپنے کاروبار میں مگن ہے، تیسرا بیٹا بھی اپنے فیکٹری میں مگن ہے، اور وہ خود تاجر صاحب اپنے کاروبار میں مگن ہے. گویا کہ اتنے سارے پیسے تو ہیں لیکن اولاد سے سال ہر سال ملاقات نہیں ہو پائی. اگر انسان کے پاس اتنے زیادہ تو پیسے ہو لیکن اس پیسوں کے نتیجے میں اولاد سے ملاقات نہ ہو پائے اور باپ سے ملاقات نہ ہو پائے
تو یہ پیسہ کس کام کا، یہ پیسہ کس فائدے کا کہ جن پیسوں کی وجہ سے ہم اپنے اولاد سے نہ مل پائے، ہم اپنے والدین سے نہ مل پائے۔ اور آگے والد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک کٹر جو کافر تھا اس کا ذکر کیا ہے، جو اسلام کا کٹر دشمن تھا، کہ ہم نے اس کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کی۔ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا وَبَنِينَ شُهُودًا، اور وَمَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا، کہ ہم نے ان کو بے انتہا مال دیا تھا، مال و دولت دی تھی، اور ہم نے ان کو اولاد دی تھی جو اس کے پاس موجود تھی۔ تو قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا وہ بنین شہودا، شہود کے معنی ہوتا ہے کہ حاضر ہونا، موجود ہونا، کہ ہم نے اس کو ایسی اولاد دی تھی جو اس کے پاس موجود تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کا اپنے پاس موجود ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارے یہ پیسہ کس کام کا کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ تو پیسے ہو لیکن اولاد ہمارے پاس موجود نہ ہو، تو یہ پیسہ کس کام کا، کس فائدے کا؟ یہ بات تو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی اولاد موجود اور قریب نہ ہو، وہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جو کچھ دیا ہے تقدیر کے حساب سے، جو کچھ تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے، اگر تم اس پر راضی ہو جاؤ گے تو تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے، اور تمہیں کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا نہیں پڑے گا اور کسی کے پیچھے گھومنا نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر تم اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں گے، چاہے تم پھر ہزار ہاتھ پیر مار لو اور تم روتے رہو اور پریشان اور غمگین ہوتے رہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اور دوسرا رضا بالقضاء، تقدیر پر راضی ہو جانا۔ یہ تقدیر پر راضی ہو جانا یہ الگ عنوان ہے۔ ابھی جو ہماری بات ہوئی اب تک یہ ساری باتیں قرائت کے سلسلے میں تھی، اور جو رضا بالقضاء کا عنوان ہے وہ تو بالکل الگ ہے، اس پر بھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر بھی بات کی جائے گی۔ بہرحال معاملات میں یہ ہے کہ حلال اور جائز طریقے سے جو کچھ مل جائے، جو کچھ ہمیں کمائی مل جائے، ہمیں روپیہ پیسہ مل جائے تو ہم خوشی سے اس پر راضی ہو جائیں۔ ہم دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں صرف اپنی طرف ہی دیکھنا چاہیے۔ دوسرا کیا کر رہا ہے اس سے ہمارا کیا مطلب ہے، وہ اس کے پاس کیا ہے اس سے ہمارا کیا مطلب، بلکہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میرے پاس کیا ہے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں یہ بات وضاحت کر دینی چاہیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں قناعت کا مطلب کہ اگر ایک شخص تجارت کر رہا ہے تو اس کو تجارت آگے بڑھانی نہیں چاہیے۔ بعض لوگ یہ مطلب اس کا نکال رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب بالکل یہ ہے ہی نہیں، بلکہ اب تک جو بات اس میں تین باتیں ہوئی کہ مال کمانے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، کہ جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہ حلال طریقہ ہو، اور جو مال ہے وہ بھی حلال ہو، اور تیسری جو اہم ہے وہ کہ اعتدال ہونا چاہیے۔ اسی کو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجملوا بالطلب وتوکلوا علیہ، کہ اچھی طریقے سے تم کمائی حاصل کرو اور اسی پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص اعتدال سے باہر نکل جاتا ہے کہ ہمیشہ کمانے کی، آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا ہے، ہمیشہ دنیا ہی کا اس کے اوپر بھوت سوار ہو گیا ہے، تو یہ اعتدال سے خارج ہے، یہ اعتدال سے آگے بڑھنے والا ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص اعتدال میں رہ کر کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے احکام اور عبادتوں کو بھی مد نظر رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنی تجارت کو آگے بڑھتا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں، اور یہ کوئی قناعت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ناجائز اور حلال طریقے سے ہو تو یہ تو حرام ہی ہے، لیکن اگر جائز ہے لیکن اعتدال سے باہر نکل گیا ہے، نہ اس کو دینی مجالس میں بیٹھنے کی فرصت ملتی ہے،
نہ اس کو دینی بات سیکھنے کی فرصت ملتی ہے، نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جانے کی فرصت ملتی ہے، اتنا وہ مشغول ہو گیا دنیا کمانے کے اندر، تو یہ قناعت کے خلاف ہے، یہ اعتدال سے خارج ہے۔ بہرحال ہمیں جائز اور حلال طریقے سے جو کچھ ملے اور ہم اس پر راضی ہو گئے، اسی کا نام قناعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ قناعت کی اہم صفت عطا فرمائے، آمین۔